دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی انسان کس مقام پر کھڑا ہے تو دیکھو کہ اس کے خواب کیا ہے، وہ کون سا مقاصد اور منزلیں پا لینا چاہتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے، بھلے وہ اس کو نہ بھی حاصل ہو۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتی ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آ سکتی ہیں، اللہ یا نفس۔ اب آپ اپنا جائزہ خود لے لو، تمہیں کیا یاد آتا ہے؟ ہمیشہ موت کو یاد رکھیں۔ کفن بھی کیا چیز ہے؟ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے خود بھی استعمال نہ کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم بھی نہیں۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ رشتوں میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھو تو جلدی کوئی بیماری نزدیک نہیں بھٹکتی۔ سفیدے کے درخت کے نیچے بیٹھو تو جلدی نزلہ زکام جیسی بیماری، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ گلا ہوا سیب کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ حلال جانوروں کا سوپ پیا کرو، بے حد طاقت آئے گی۔ جہاں چوہے زیادہ ہوں وہاں سفیدی کی دھونی دو۔ کالی بلی گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو راستہ تبدیل نہ کرے، سفید بلی راستہ کاٹ دے تو راستہ تبدیل کر دیا کرے۔ کچھوا کا سوپ پینے سے کبھی لکوے کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی بیوی شوہر کے ماتھے پر بوسہ دے، رات کو شوہر کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کرے۔ جب شوہر گھر میں آئے تو بن صبر کر ٹھہرا کرو۔ جب شوہر کھانا مانگے تو لذیذ کھانا پیش کرو۔ جب شوہر نہا کر آئے تو سر اور بدن پر مالش کرو۔ بلا وجہ شوہر کی تعریف کیا کرو تاکہ راضی رہے۔ شام کو کبھی پیاز مت کھاؤ، بواسیر ہو جائے گی۔ شام کو کبھی مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ شام کو ٹوپی پہن کر مت سویا کرو، دماغ کام ہو جائے گا۔ سب سے مضبوط جسم وہ نہیں ہے جو بھاری وزن اٹھا سکے، بلکہ وہ ہے جو بیماریوں کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے جسم کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری روح رہتی ہے۔ صحت مند جسم اور پاکیزہ دل خوشگوار زندگی کی کنجی ہے۔ کم کھاؤ، زیادہ چباؤ اور زیادہ جیو۔ اپنے پیٹ کا خیال رکھو، کیونکہ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ کوشش کرنا کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ جو دودھ گرم کر کے پیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ان کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ جو الائچی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جائے کہ ان کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ جو دودھ میں سون ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر الو سے بھی تیز ہو جاتی ہے۔
جو دودھ میں آملے کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی زندگی 5 سال مزید بڑھ جائے گی۔ جو دودھ میں کاجو ڈال کر پیتا ہے اس کے چہرے کی جلد 90 سال تک نہیں پھٹے گی۔